ہمارے باغوں کو سکھا دے. خود دعا کرنے لگی کہ ہمارے باغوں کو سکھا دے. اللہ تبارک و تعالی نے دعا ربنا باعد بین اسفارینا کیا کہا تھا کہ ہمارے پروردگار ہم سفر کرتے ہیں تو صرف ہمیں ہمارے باغ نظر آتے ہیں, ہمیں ہمارے باغ کے علاوہ بھی منظر دیکھنا ہے. یعنی اتنے باغ تھے کہ وہ کتنی ہی دور چلے جائیں ان کا باغ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. قوم سبا کا پہلا سفر 18 سال کا تھا. 18 سال تک پہلا سفر قوم سبا نے کیا کہ یہاں سے وہاں گئی. 18 سال تک یہ چلتی رہی مگر 18 سال کے بعد بھی قوم سبا کا باغ ختم نہیں ہوا. وہ برکتیں وہ انوارات اللہ نے قوم سبا کو دیے تھے. تو ایگریکلچر کا جو علم ہے, زراعت کا یعنی کھیتی کا علم اتنا پروان چڑھا کہ ایک زمانے میں انسان ایک پھول اگا نہیں سکتا تھا, ایک درخت اگا نہیں سکتا تھا, مگر قوم سبا تک جب آدم علیہ السلام سے لے کر قوم سبا تک زمانہ فارورڈ ہوا, آگے بڑھا تو گھنے باغات زمین پر. تو ایگریکلچر کا علم بڑا. اور ایسے ہی ہے انسان کا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو انسان تھوڑا مستی میں آ جاتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فاقے کے فضائل بیان کرنے لگے تو ایک شخص کھڑے ہوا اور کہنے لگا حضرت کیا فاقہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فضیلت بیان کی جائے, اس کا شوق لوگوں کو دلوایا جائے؟ وہ بات الگ ہے کہ آپ نماز کا شوق دلاؤ, عمرے کا شوق دلاؤ, لیکن بھوکا رہنے کا شوق دلا رہے ہو, فاقے پہ فاقے کرنے کا شوق دلا رہے ہو, یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی ہے. تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اگر فرعون کو فاقہ آتا تو فرعون کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا. پیٹ بھرا ہوا تھا, مستی میں تھا, اسی لیے خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا. اگر یہ فاقہ شیطان پر آتا تو شیطان بھی گھمنڈ اور غرور اور تکبر کرنے کی ہمت نہیں کرتا, خاموشی سے سجدہ کر لیتا آدم کو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا. تو فاقہ ایک ایسی چیز ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں, کیونکہ کھاؤں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا اور بھوکا رہوں گا تو پھر صبر کروں گا اس بھوک پر. بھوک انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے کہ تیری اوقات یہ ہے, اپنی اوقات وہ بھول جاتا ہے بار بار. تو لہذا فاقہ تو اوقات قوم سبا کو یاد دلائی. تو نیچے کی نہروں کا جو نظام تھا زمین کے نیچے کی, اللہ نے ایسے سکھایا کہ روایتوں میں ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ سفر ختم ہو تو باغ ہمارا ختم ہو, اتنے بڑے بڑے باغ تھے. لیکن روایتوں میں ہے کہ 10 قدم ان کی سواری نہیں چل پائی, ان کے سارے باغ سوکھ گئے. قوم سبا کے سارے باغ سوکھ گئے کیونکہ نوازا اللہ نے, قدر نہیں کی تو لے لیا اللہ نے, اللہ نے دیا اللہ نے لیا. اس کے بعد سیول اور پھر انسان اتنا ایگریکلچر میں قوم سبا کے بعد اب یہ علم اور بڑھتا گیا تو اب 20 سال پہلے کھیتی اتنی فارورڈ ہو گئی کہ ہواؤں میں لوگ باغ بنانے لگے. ہینگنگ گارڈنس آف بیبلی, بیبل بھی کہا جاتا ہے, بیبلی بھی کہا جاتا ہے اسے. یہ بخت نصر نے بنایا تھا اپنی رانی کے لیے, اپنی رانی کے لیے تحفے میں دینے کے لیے اس نے بنایا بڑا ایک محل, اور محل کے فرسٹ فلور پر اس نے باغ بنایا, سیکنڈ پر نہریں بنائی, تھرڈ پر اس نے پھر اس کے اوپر سبزیاں, پھر اس کے اوپر اس نے ایک اور باغ بنایا. تو ہر فلور پر اس کا ایک باغ تھا اور باغ سے وہ فلور چھپا ہوا تھا بخت نصر نے جو بنایا تھا. تو اسے آج ونڈرز آف دی ورلڈ یعنی دنیا کے عجوبوں میں شامل کیا گیا. دنیا کے 7 قدیم ترین عجوبے, پرانے جو عجوبے تھے
اولڈ پرانے، تو اس میں نمبر 1 پر تھا ہینگنگ گارڈنز آف بیبلی، تو یہ وہی ہے جو بخت نصر نے بنایا تھا۔ اب جدید ونڈرز آف دی ورلڈ یعنی جدید عجوبوں میں وہ نہیں ہے۔ زلزلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اس محل کو ہلایا کہ وہ زمین پر گر گیا، یعنی ایسی کھیتی کی ہے کہ ہواؤں میں کاشتکاری کی ہے، ہواؤں میں زراعت کی ہے، ہواؤں میں اپنے باغوں کو بنایا ہے، ٹیکنالوجی۔ آگے بڑھ